بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ خوش آمدید آپ سب کو ایپیڈیمیولوجی کے لیکچر سیریز میں. آج کے ایپیڈیمیولوجی کے لیکچر سیریز میں جو ٹاپک ہم کور کریں گے اس کا نام ہے بائسنس ورسز ایرر. کہ بائسنس کیا ہوتی ہے اور ایرر کیا ہوتا ہے ریسرچ پروجیکٹ کے اندر. اور آج ہم یہ پڑھیں گے ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے. آئیے اب ہم جاتے ہیں کہ بائس اور ایرر کا تھیمیٹک کنسیپٹ اور تھیوریٹیکل جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. بائس جو ہوتی ہے ایپیڈیمیولوجی یا ریسرچ پروجیکٹ کے اندر، یہ ایک انٹینشلی نان رینڈملی ایک ایرر ہوتا ہے جو کہ ریسرچ پروجیکٹ کے اندر کیا جاتا ہے. اگر یہ ریسرچ پروجیکٹ کے اندر دانستہ یا نادانستہ طور پر کر دیا جائے تو ریسرچ کا جو رزلٹ ہے وہ ایکچول رزلٹ سے ڈیویٹ ہوگا. تو وہ رزلٹ جو نکل کے آئے گا ریسرچ پروجیکٹ کا وہ پریجوڈیس ہوگا، ڈاؤٹ فل ہوگا. تو ایسے رزلٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بائس رزلٹ کہتے ہیں. مثال کے طور پر اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بائس جو ہوتی ہے وہ نان رینڈملی ہوتی ہے. نان رینڈملی ہوتی ہے زیادہ تر. جو نان رینڈملی ہوگی تو اس میں چوائس کا انٹرفیرنس لازمی ہوگا. جب دیکھیں اس میں دیکھیے گا کہ ہم نے یہ ہے پاپولیشن، جو بلیک آپ کو جو ڈیٹا بیل شیپ کی ڈیٹا نظر آ رہی ہے یہ ہے پاپولیشن. اب یہ ہے پاپولیشن کا مین. جب آپ نے سیمپل سلیکٹ کیا اور وہ سیمپل نان پروبلٹی سیمپلنگ آپ نے لی، کنویننس سیمپلنگ، تو وہ کیا ہوگا؟ اب اس سیمپل کا جو ہے نا مین دیکھیے گا ایکس بار. اب یہ جو ڈفرنس آ رہا ہے کہ پاپولیشن مین سے جو سیمپل کا مین کے جو ڈیوینس نظر آ رہی ہے، جو ڈفرنس نظر آ رہی ہے، جو ویریبلٹی نظر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ جو رزلٹ کی جو ویریبلٹی اور ڈیوینس آئی ہے فرام ایکچول رزلٹ سے، یہ ڈیویٹ جو ہو گئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں بائس. اور یہ بائس کس وجہ سے ہوا؟ یہ بائس سیمپلنگ ایرر کی وجہ سے ہوا یا یہ سیمپلنگ سلیکشن بائس کی وجہ سے ہوا ہے. تو اب ہم آتے ہیں کہ بائسنس کی کتنی ٹائپس ہے. تو ایک بائسنس کی ٹائپس ہے جس کو کہتے ہیں سلیکشن بائس. سیکنڈ جو ہے وہ ہے ریکال بائس. اور پھر ہے انفارمیشن بائس اور نان رسپانس بائس. پھر انالیٹیکل بائس. پھر آتا ہے سوشل ڈیزائربلٹی بائس. پھر اور بھی بہت سے بائس ہیں جس کو کہتے ہیں انالیٹیکل پبلیکیشن بائس. وہ بھی انالیٹیکل بائس کی ہی ٹائپس ہے. یہ جتنے بھی بائسنس ہے یہ آپ کو ریسرچ پروجیکٹ میں آتے ہیں جس سے آپ کی رزلٹ جو ہے نا پریجوڈیس ہو جاتی ہے یا ایمبیگوڈی ہو جاتی ہے. اب سلیکشن بائسنس اس میں سب کو جو ہے نا ہم ڈسکس نہیں کریں گے، ایک دو کو ہی ڈسکس کریں. جیسے کہ سلیکشن بائس یہ ہوتی ہے جب کوئی بھی ریسرچر کوئی ایسوسیشن دیکھنا چاہتا ہے اسموکنگ کا لوور ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن کے ساتھ، COPD کے ساتھ. اب وہ اس کے لیے جب سیمپل سائز سلیکٹ کرتا ہے تو وہ سیمپل سائز سلیکٹ کر لیتا ہے، سیکنڈری ڈیٹا لے لیتا ہے کسی بھی ہیلتھ کیئر ہاسپٹل سے یا کسی بھی پلمولوجسٹ کے پاس جا کے، جنرل فزیشین پلمولوجسٹ سے، اس سے ڈیٹا لے لیتا ہے 200 پیشنٹ کا. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو سیکنڈری ڈیٹا اس نے جو نان کنویننس سیمپلنگ لی ہے اور جو پیشنٹ جو
ہیلتھ کیئر سینٹر یا پلمولوجسٹ کے پاس گئے ہیں تو وہ آلریڈی جو ہے نا COPD کے پیشنٹ تھے یا ان کا جو ہے نا ریسپائریٹری پرابلم تھا، تبھی تو وہ COPD تھا. وہاں سے جب آپ ڈیٹا لوگے تو وہ اسموکنگ کا ایسوسیشن ود دی لنگس کینسر یا لنگس انفیکشن کے ساتھ ایسوسیشن اوور اسٹیمیٹ ہو کے رزلٹ آئے گی. کلیئر دیٹ؟ تو اس کو رزلٹ جو ہے نا سلیکشن کرنے کے لیے ان کو کمیونٹی میں جانا چاہیے تھا. کمیونٹی میں جا کے وہ کیسز لیتے اور اس کا کنٹرول لیتے، تب اس کی ایسوسیشن دیکھتے. سو یہ ہمیشہ سلیکشن بائسنس ہوتی ہے. ریکال بائسنس جو ہوتی ہے وہ کیس کنٹرول بائسنس کیس کنٹرول اسٹڈی ڈیزائن میں ہوتی ہے، جس میں آپ جیسے کہ کوئی ریسرچر دیکھنا چاہتا ہے کہ لو برتھ بیبیز کا ایسوسیشن ود دی انفیکشس ڈیزیزز کا ڈیورنگ دی پریگننسیز ان دا پریگننٹ وومین. اب آپ دیکھیں گے جو وومن جن کی لو برتھ بیبیز پیدا ہوا ہے ان کا ریکال بائس جو انفیکشن کا ڈیورنگ دی پریگننسیز 10th منتھ کے دوران ان کو انسیڈنس یا انفیکشس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن ہوگی، زیادہ میمورائزیشن ہوگی ایز کمپیئر ان مدر کے جن کے جو ہے نا نارمل بیبیز پیدا ہوئے. سو اٹ از دی ریکال بائسنس ہوتی ہے. جو مدر جن کے نارمل بیبیز پیدا ہوئے تو ہو سکتا ہے ان کو یاد نہ ہو. سو اور بھی بہت سے انفارمیشن بائسنس ہے. صحیح ہے، انفارمیشن اگر آپ سیکنڈری ڈیٹا لیتے ہیں تو اس میں جو ڈیٹا کلیکشن کا جو میتھڈ ہوگا ہو سکتا ہے وہ اولڈ میتھڈ ہو، یا اولڈ کوشچنیئر سے جو ڈیٹا جو ہے نا انفارمیشن اس نے سلیکٹ کیا تو وہ بھی ہو سکتی ہے. نان رسپانس بائسنس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کوشچنیئرز جو ہے نا بائی ای میل بائی پوسٹل ایڈریس کے ذریعے بھیجا اور وہاں سے جو ہے نا انفارمیشن جو آئی جو انہوں نے رسپانس کیا وہ اگر آپ نے 200 کوشچنیئرز بھیجے اور اس میں سے جو ہے نا 150 لوگوں نے جو ہے نا رسپانس کر کے جو ہے نا فل کر کے بھیجا، اب اس میں سے 25% جو ہے نا نان رسپانس بائسنس ہو گیا. تو یہ نان رسپانس بائسنس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کم از کم 80% جو ہے نا آپ کی جو ہے نا رسپانس آنے چاہیے. کوئی بھی کوشچنیئرز یا کوئی بھی ٹول جو ہے نا آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہو تو ایٹ لیسٹ 80% ہونا چاہیے. انالٹیکل بائسنس ہوتی ہے انالائسس لیول پہ. جب اسٹیٹیکل آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا، جب آپ نے پروپوزل لکھا اس پہ آپ نے کہا تھا کہ یہ اسٹیٹیکل ٹیسٹ لگا کے جو ہے نا میں ایسوسیشن یا انفرنسز یا سگنیفیکنس دیکھوں گا. لیکن جب آپ بعد میں آئے تو آپ نے انالٹیکل لیول پہ جو رزلٹ نکل کے آیا اس کو آپ نے مینیپولیٹ کر کے کچھ اور اس کو جو ہے نا سگنیفیکنس بتایا. جو نان سگنیفیکنٹ تھے ان کو بھی آپ نے سگنیفیکنس بتایا. تو سوشل ڈیزائبلٹی بائسنس یہ بھی ہوتی ہے، ایک بائس ہوتی ہے کہ آپ جب کوشچنیئرز دیتے ہو تو لوگ کوشچنیئرز ڈراپ آؤٹ کوشچنیئرز کرتے ہو تو لوگ اپنی مرضی کے حساب سے اپنے اوپر اسٹگماٹائز نہیں لے کے آتے جو ان کی فیور کے ہوتے ہیں اور اس فیور کو جو ہے نا وہ آنسر کرتے ہیں. وہ جو انفیوریبل جو ان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ اگر سپوز وہ نو ہو رہے ہیں یا ڈس ایگری کر رہے ہیں، مطلب لائکٹ اسکیل آپ یوز کر رہے ہیں، جو ڈس ایگری والے کو بھی وہ ایگری کر لیتے ہیں. سو دس از اے سوشل ڈیزائبلٹی بائسنس جو ہوتی ہے. ہر کوئی سوشلی اسٹگماٹائز اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہتا. پبلیکیشن بائسنس ہوتی ہے، جب آپ رزلٹ پبلش کرتے ہو تو اس میں مینیپولیشن کر کے آپ بائسنس کرتے ہیں. سو دیز آر دی بائسنس جو ہوتی ہے وہ موسٹلی جو ہے نا نان رینڈملی ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ جو ہے نا رزلٹ کو جو ہے نا جو پریجوڈیس رزلٹ بناتی ہے، جو ایکچوئل رزلٹ سے جو ریکارڈڈ رزلٹ کو ہے اس کو کیا کرتی ہے، ڈیویٹ کرتی ہے. سو دس از دی بائس. اب دوسرا جو ہے ٹرمز ہے اس کو کہتے ہیں ایرر. ایرر جو ہوتی ہے وہ موسٹلی جو ہے نا وہ رینڈملی ہوتی ہے. رینڈملی ایرر ہوتا ہے، مینز اکثر اس میں بائی چانس ہو جاتا ہے. اور یہ جب بھی آپ کرتے ہو تو یہ رزلٹ کو کیا کرتی ہے، ان ایکوریٹ کر دیتی ہے. ان ایکوریسی رزلٹ میں نکل کے آ جاتی ہے. اور جو ایرر ہے اس کو آپ ایزیلی ٹھیک کر سکتے ہیں، کریکٹ کر سکتے ہیں ٹائملی، بیکاز آف دی مے بی ڈیو ٹو دی کیلکولیشن کے ذریعے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹیٹیکل ٹیسٹ جو ہے نا پراپر لگا کے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور یہ دو ٹائپس کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے رینڈم ایرر، ایک رینڈم ایرر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے سسٹمیٹک ایرر.
सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर जो होती है वो बाय चांस होता है, और मिसाल के तौर पर इसका एक और फ़ायदा है कि जितनी भी एरर जो है ना उसको आप जितना सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ करोगे तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगा, या ये एरर जो है ना कम हो सकता है। हालांकि इसके मुकाबले में अगर आपने बायसनेस कर दी है तो वो बायसनेस चाहे थ्रू आउट आपकी रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर आपके रिज़ल्ट को जो है ना डेविएट करता रहेगा, रिज़ल्ट को जो है ना अनडाउटफुल करता रहेगा, एक्चुअल रिज़ल्ट से जो है ना अवे करता रहेगा। तो बायसनेस थ्रू आउट जो है ना आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च के रिज़ल्ट को अफेक्ट करती है, जबकि एरर है अगर आप उसको सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ कर लें या उसको कोई स्टैटिस्टिकल मेथड जो है ना उसका प्रॉपरली यूज़ कर लें तो वो मिनिमाइज़ भी हो सकता है और एलिमिनेट भी हो सकता है। और ये दो टाइप्स की होती है, एक रैंडमली होती है, एक जो है ना सिस्टमेटिक एरर होता है। और सिस्टमेटिक एरर जो होती है वो एक किस्म की बायसनेस होती है। सिस्टमेटिक एरर ये होता है कि जो आपका पॉपुलेशन मीन है और ये सैम्पल मीन के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, दिस इज़ दी सिस्टमेटिक एरर। क्लियर दैट? क्यों? क्योंकि जब आप पॉपुलेशन में से सैंपल को लेते हैं तो सैंपल जो है ना वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ज़रूर होती है पॉपुलेशन की, बट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। जब एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो लाजमी बात है उसमें सिस्टमेटिक एरर आएगा, एंड दिस सिस्टमेटिक एरर इज़ अ टाइप ऑफ द बायसनेस। आई होप आज के लेक्चर में आपकी जो है ना कंसेप्ट थे बायस और एरर के बारे में उसको क्लियर हो गया। आप सबसे गुजारिश करता हूं कि मेरे वीडियो लेक्चर को प्रॉपरली देखें, इससे आपकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो है ना दोनों आपकी इन्हांस होगी। लास्ट में आखिरी में आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जैसे ही आप बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे, जैसा नया वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब में, वो आप तक रसाई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।